ہماری زندگی میں اجالے بھر دے گا، اور یہ وہ نصاب ہے جو نصاب ہمیں پورے دین سے آشنا کرتا ہے۔ مختصر مگر جامعیت کے اعتبار سے اس قدر روشنی ہے کہ اگر ہم ان تین باتوں کو پلے باندھ لیں تو زندگی کا حقیقی نور پالے اور جینے کا کرینہ آ جائے۔ ارشاد فرمایا، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ۔ بطور مسلم والد اور بطور مسلم والدہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کے دل کی ایک ایک پرت پہ یہ تین چیزیں لکھ دو، ان کی طبع میں یہ راسخ ہو جائے۔ تم نے ان کو پالا پوسا جواں کیا، ان کی تعلیم و تعلم کی کفالت لی، ان کو پروان چڑھایا، ان کی غذائی ضروریات کو پورا کیا، ان کے لباس اور ان کے مکان کی فراہمی کا آپ ذریعہ بنے۔ لیکن اگر تم نے یہ تین چیزیں اپنی اولاد کو نہیں دی تو تم اپنی اولاد سے انصاف نہیں کیا۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی چیز ارشاد فرمائی، حب نبیکم، اپنے نبی کا پیار سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت ان کے قلوب میں راسخ کر دو۔ وہ بولے تو دم دم رسول رسول بولیں، وہ اٹھے تو حضور کا نام لے، وہ مریں تو حضور کے لیے، وہ جئیں تو حضور کے لیے۔ یہ بطور مسلم والد تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان کے سینے میں حضور کے پیار کو راسخ کرنا ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور آج وہ ذمہ داریاں ہمارے اوپر اور زیادہ عائد ہوتی ہیں، اس لیے کہ آج کی جدید دنیا میں ہماری اولادیں وہاں سے وہ لے رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں خبر تک بھی نہیں ہوتی۔ ایک زمانے میں جب رات کے اندھیرے گہرے ہوتے تھے تو سارے بچے دادی اماں کے بستر میں گھس جاتے تھے اور وہ کہانی کے رنگ کے اندر اپنی خاندانی روایات، اخلاقیات اور مذہب کو گھول کے پلاتی تھی۔ اب دادی اماں کا بستر اجڑ گیا ہے اور بچے ایک 3 انچ کی 2 انچ کی سکرین پر جو چاہے دیکھ رہے ہیں۔ تو اب ماں باپ کی ذمہ داریاں فزوں تر ہیں کہ کہیں ان کی اولاد جہاں بھر کی معلومات تو حاصل کر لے، چرخ پہ اڑے، ہواؤں میں جھولے اور پانی کی تہ میں اترنے کے فن سے آشنا ہو جائے، کائنات کو مسخر کر لے، لیکن دل کی دنیا ویران رہے۔ تو ماں باپ کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ یہ کام کریں گے۔ علماء نے اس پہ بہت کچھ لکھا۔ ڈاکٹر عبدہ یمانی نے علموا اولادکم محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ایک کتاب تحریر کی، جس میں تقریباً 40 ایسے ذرائع بیان کیے ہیں جس سے آپ اپنی اولاد کو حضور کا پیار سکھا سکتے ہیں۔ لیکن میں آج کی اس مختصر اور جامع محفل میں صرف 3 یا 4 طریقے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھنے کی کوشش کروں گا، جن میں سے پہلے 3 طریقے نباز قوم، شاعر مشرق، نقاد مغرب، حکیم الامت، ترجمان حقیقت علامہ اقبال نے بیان کیے ہیں۔ وہ اس امت کا حکیم اس لیے ہے کہ امت کے مرض کو بھی جانتا ہے، اس کے علاج کو بھی جانتا ہے، اور اس نے اس امت کا مرض دریافت کیا۔ عہد ما ماراز ما بیگانہ کر، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر۔ کہا کہ ہمارے عہد نے ہمارے ساتھ جو زیادتی کی، ان میں سے ایک زیادتی یہ ہے کہ اس نے ہمیں ہم سے بیگانہ کر دیا، اس لیے کہ حضور کے جمال سے بیگانہ کر دیا۔ اس لیے اقبال کہتا ہے کہ اگر تم چاہو کہ تمہاری اولادیں حضور سے پیار کریں اور ٹوٹ کے پیار کریں تو 3 کام کرنے ہوں گے۔ سب سے پہلا کام کہ اپنی اولاد کو کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھنا سکھاؤ، ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا۔ درود
حضور کی محبت کی نشأت کا سبب ہے۔ اور درود پاک کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے جو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد کیا کہ قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا، میرے سب سے نیڑے وہ ہوگا جو میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود پڑھنے والا ہوگا۔ یہ حضور کی قربت کا ضامن ہے، اس لیے اپنی اولادوں کو حضور علیہ السلام پر درود پڑھنے کی عادت ڈالو۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اگر آپ چاہیں کہ ہماری اولادیں تقدس مآب رہیں، ان کی عصمت کے جوہر کی حفاظت ہو، ان کی پاک دامنی سلامت رہے، تو ان کو درود بچپن میں ہی عادت ڈال دو۔ طبیعتوں میں تقدس پیدا کرتا ہے درود، یہ ان کی عفت کا ضامن ہوگا، پاک دامنی کا ضامن ہوگا۔ ویسے بھی درود پڑھنے والا بچہ اور درود نہ پڑھنے والا بچہ دونوں کے طبائع میں بھی فرق ہوتا ہے۔ آپ کے بچے اکھڑ ہیں، سخت مزاج ہیں، بات نہیں مانتے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ ان کو درود کی تسبیح دیں، ان کی طبیعتوں میں لطافت آنا شروع ہو جائے گی۔ اور آج کی دنیا میں ہر بندہ پریشان ہے، جاؤں تو کدھر جاؤں، 72-73 آدمی ایک شخص کو کھینچ رہے ہیں، اور ہر شخص یہی کہتا ہے کہ میں ہی حق پہ ہوں، اور ہر شخص کی زبان پر قرآن و حدیث کی بولی ہے، تو بندہ کس کو فالو کرے، کس کا انکار کرے؟ وہ کبھی آپ نے لاری اڈے پہ دیکھا ہوگا کنڈکٹر جو سواری کا حال کرتے ہیں، ایک بڑھیا کا سامان وہ کھینچ لیتا ہے، دوسرا بچہ اٹھا کے لے جاتا ہے، اور تیسرا بڑھیا کو اپنی بس کی جانب لے کے جا رہا ہوتا ہے، تو سامان اس کا ادھر جا رہا ہے، بچہ کھینچ کے ادھر لے جا رہے ہیں، اور ایک کنڈکٹر اسے کھینچ رہا ہے، تو وہ غصے میں آ جاتی ہے کہ بھائی ایسا کتے بھی نہیں جانا، حالانکہ کہیں تو جانا ہوتا ہے اس نے، لیکن کوئی ادھر کھینچ رہا ہے، کوئی ادھر کھینچ رہا ہے، کوئی ادھر کھینچ رہا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ میں کہیں بھی نہیں جانا۔ تو آج 73-72 گروہ ایک شخص کو کھینچ رہے ہیں، تو لوگ اکتا کہتے ہیں ہم گھاری پڑھ لیں گے، ہم گھاری نماز پڑھ لیں گے، تو بندہ جائے تو کدھر جائے، علاج آخر کیا ہے؟ تو آؤ یہ مسئلہ بھی درود سے حل کر لیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، حضرت جب کثرت سے ترک اور فرق ہو جائیں گے تو حق کہاں ہوگا؟ ہر شخص تو دلیل دے رہا ہوگا، تو کہا کہ جو اہل سنہ ہوں گے وہی اہل حق ہوں گے۔ سائل بڑا دور اندیش تھا، اس نے دوسری بات کی، اگر بہت سارے لوگ اسی ٹائٹل کے ساتھ موجود ہوں تو اس میں اصلی کی پہچان کیا ہوگی؟ تو سنو امام زین العابدین نے کیا جواب دیا، فرمانے لگے من علامات اہل سنہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ، نشانی تمہیں میں بتا دیتا ہوں، کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھنے والے ہوں گے۔ اب کوئی ہمیں دھڑلے سے درودیہ ہونے کا تانا دے، یہ ہمارے لیے تمغہ امتیاز ہے، یہ ہمارے لیے باعث افتخار ہے۔ تو کثرت سے درود پڑھنے سے حق کی راہیں ملتی ہیں، کثرت سے درود پڑھنے سے طبیعتوں میں تقدس پیدا ہوتا ہے، کثرت سے درود پڑھنے سے جو ہے وہ ذہنی استعداد بڑھتی ہے، حضور علیہ السلام کی قربت نصیب ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمات کا نزول ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھنے سے اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اقبال کہتے ہیں اگر آپ چاہیں کہ آپ کی اولاد حضور سے پیار کرے تو ان کو کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھنے کی ترغیب دیں۔ دوسری بات کہ انسانی فطرت ہے کہ انسان حسن کو پسند کرتا ہے، یہ انسان کی طبع میں ہے، حسن کہیں بھی ہو انسان کا دل آ ہی جاتا ہے، حسن کی طرف انسان لڑک ہی جاتا ہے، وہ قد رانا میں ہو، وہ زلف دراز میں ہو، وہ لب لالی میں ہو، وہ خوبصورت رخساروں میں ہو، وہ دھنک کی شوخیوں میں ہو، اور وہ کوس قضا کی رنگینیوں میں ہو، بلبل کے لہجے میں ہو، یا کوئل کی دل آویز صدا میں ہو، وہ بوڑھے کے بالوں کی سفیدی میں ہو یا معصوم بچے کی مسکراہٹ میں، حسن جہاں بھی ہوگا دلکش ہوگا۔ اقبال کہتے ہیں جب طے شدہ ہے کہ حسن دل کھینچتا ہے اور انسان کی طبع مائل ہوتی ہے حسن کی طرف، تو پھر آؤ نا اس کو اس چوکھٹ پہ لے چلو جہاں حسن بھی پانی بھرتا ہے اور عشق بھی غلامی کرتا ہے، اس دہلیز پہ لے چلو، اس چوکھٹ پہ لے چلو، وہ حسن
मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमक दी लाट नूरानी, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी हिंद मद भरियां। और मेरे इमाम बोले बुलबुल ने गुल उनको कहा। बुलबुल की मुंतहाई परवाज तो यही है किसी को फूल कह दे, वो तो फूल से आगे देख भी नहीं सकती, उसने भी गुल कह दिया। बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सरवे जां फिजा, हैरत ने झुंझला कर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं, खुर्शीद था किस जोर पर, क्या भर के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं। तो कहा कि इंसानी तबा में ये चीज रखी गई है कि वो हुस्न की तरफ माइल होता है, तो फिर इसको शहनशाह हसीना की चौखट पे ले आओ, हुजूर के शमाइल का जिक्र सुनाओ, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक हुस्न का तज़किरा इसके सामने रखो, तो फिर इसके सीने में हुजूर अलैहिस्सलाम का प्यार पैदा होगा। तीसरी बात, किसी शख्स की सीरत किसी को मुतासर करती है, और आज की दुनिया में आज लोग कहते हैं करैक्टर और किरदार की बात करो, तो अगर इंसानी जिंदगी किसी के किरदार से मुतासर होती है तो कायनात के अंदर कोई ऐसा किरदार है ही नहीं जैसा किरदार मेरे और आपके आका व मौला का है। तो वो कहते हैं कि हुजूर की सीरत की कहानियां अपनी औलाद को सुनाओ, इसका लाजमी नतीजा ये होगा कि उनके सीने में हुजूर का प्यार पैदा होगा। वो सीरत जिसके बारे में उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, कान खुलुकुहुल कुरान, उनकी सीरत के जब रंग देखने हैं तो कुरान खोल के बैठ जाओ। कुरान हुजूर की सीरत को बयान करता है, और जो कुरान ने कहा है हुजूर की सीरत को देखना है तो अमली शक्ल के अंदर आपको हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत दिखाई देगी। इसलिए अपनी औलाद को हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत सिखानी पड़ेगी। किसी शख्स की मोहब्बत, किसी शख्स का प्यार दिल में डालने के लिए उसके फजाइल व मनाक़िब बयान किए जाते हैं, ये दुनिया का ज़ाब्ता है, उसकी अजमतों के बाब छेड़े जाते हैं। मैं कहता हूं कि मैं आपसे कहता हूं कि अगर कोई शख्स ये कहे कि हुजूर दीवार के पीछे भी नहीं जानते, मैं छोड़ूं इस उन्वान को कि इसके दलाइल क्या हैं, लेकिन क्या आपकी औलाद के सीने में हुजूर की तरफ रग़बत और मोहब्बत पैदा होगी? कि आज की जदीद दुनिया में टेक्नोलॉजी की जो फतूहात हैं, कि आज पहाड़ की कूख में छुपे हुए खजाने को आज जदीद शुआओं के जरिए से देखा जाना मुमकिन है, और समंदर की तह तक उतरने के फन से दुनिया आशना हो गई है, और नबी दीवार के पीछे भी नहीं जानता। तो मैंने कहा साहिब, हम उस नबी की बात नहीं करते जो दीवार के पीछे नहीं जानता, हम तो उस नबी तो नबी रहा, नबी का गुलाम उमर है और जंग नहामद में हो रही है, रास्ते में दीवार नहीं कई पहाड़ खड़े हैं, और ये खुतबा देते हुए बोलते हैं या सारिया अल जबल, ए सारिया पहाड़ को नहीं छोड़ना, ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या हो। अगर ये कहा जाए कि नबी किसी चीज का इख्तियार नहीं रखता, तो मुझे बताइए औलाद के सीने में किस तरह नबी का प्यार जागेगा। मियाँ तुम किसकी बात करते हो जिसको इख्तियार नहीं है, वो तो उंगली उठाए चांद के टुकड़े हो जाए, सूरज पलट के असर के वक्त पे आ जाए, और सड़ियां खजूरा उगा जानदा है, और पत्थरां नो कलमे पढ़ा जानदा, कतरे को समंदर जर्रे को सितारा करते हैं, कौनैन को खम आ जाता है जब जुल्फ सवारा करते हैं। हम तो उस नबी की बात करते हैं। मी वरिया कस्तूरियां दा जदों यार नचोड़ियां जुल्फां, तुमने उसकी बात की जिसके चाहने से कुछ नहीं होता, हम उसके कसीदे पढ़ते हैं। मी वरिया कस्तूरियां दा जदों यार नचोड़ियां जुल्फां, ते किबला ओदे बनिया साइम जिदे यार ने मोड़ियां जुल्फां। वो तो रुख फेर दे खुदा किबले नहीं बदल देता, हम तो उसके कसीदे पढ़ते हैं। तुमने किसको देखा? अल्लाह अकबर। हमारे बुजुर्ग फरमाया करते, तुमने हलीमा की बकरियों के पीछे पीछे देखा है, सिदरा पर जिब्रील के आगे आगे नहीं देखा। और इकबाल बोला, तूने यूसुफ को कुएं में देखा तो क्या देखा? अरे नादां, जो मुतलक था मुकय्यद कर दिया तूने, तू अभी तक कुएं में ढूंढ रहा है, वो मिस्र के तख्त का मालिक भी बना हुआ है।
تو ابھی تک کنویں میں تلاش کر رہا ہے۔ میاں تم اس کی بات کرتے ہو جس کے اختیار میں کچھ نہیں، ہم اس کے قصیدے پڑھتے ہیں جو انگلی اٹھائے چاند کے ٹکڑے ہو جائیں۔ آج کی جدید دنیا میں یہ نظم دریافت ہو گیا ہے کہ آپ میزائل داغ چکے ہیں، آپ فائر کر چکے ہیں، اور کہتے ہیں کمان سے نکلا تیر واپس نہیں آتا، لیکن آج کی ٹیکنالوجی کی یہ کرشمہ سازی بھی دیکھنے کو ملی کہ وہ یہاں بیٹھ کے اپنے ہدف کو تبدیل کر سکتا ہے۔ ہدف کو مس کرنا چاہے تو وہ یہاں سے بٹن دبا کے اس کو مس بھی کر سکتا ہے۔ یا وہ فائر کر چکا ہے، میزائل داغ چکا ہے، واپس بلانا چاہے، اس کا ہدف تبدیل کرنا چاہے، اس کا ہدف ختم کرنا چاہے تو اس کو وہاں بیٹھے اختیار حاصل ہے۔ یہ آج کی جدید ٹیکنالوجی کی فتوحات ہیں۔ آؤ حضور کی چوکھٹ پہ دستک دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک اعرابی آیا اور عرض کی حضور میں تو آپ کو اللہ کا نبی تب مانوں گا یہ کھجور کا پکا ہوا خوشہ آپ کی نبوت کی گواہی دے۔ اس نے کہا اگر ایسا ہو جائے تو، حضور نے فرمایا اگر ایسا ہو جائے تو مان لے گا؟ اس نے کہا انکار کی گنجائش کب رہے گی؟ تو حضور نے اشارہ کیا، وہ خوشہ ٹوٹ کے قدموں میں آ گیا۔ اب ماننے کے بغیر چارہ نہیں تھا، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب کھجور کا ٹوٹا ہوا خوشہ اس کو عطا کر دیتے کہ لے جاؤ اور جا کے بانٹ دو اور دنیا کو بتاؤ، یا صحابہ کو بانٹ دیتے، وہ ساری زندگی ناز کرتے، فخر کرتے ہم نے معجزے سے توڑی ہوئی کھجوریں کھائی ہیں۔ لیکن حضور جانتے تھے قرب قیامت میں جو ہے وہ نکلی ہوئی کمانوں سے نکلے ہوئے تیروں کے رخ موڑے جائیں گے اور نکلے ہوئے میزائلوں کے ہدف تبدیل کیے جائیں گے۔ حضور نے اس خوشے کو صحابہ میں تقسیم نہیں کیا، اسے بھی نہیں دیا، اس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا تمہیں جس کام کے لیے بلایا تھا وہ ہو گیا، واپس جا کے جڑ بھی جا۔ صرف توڑنا ہی نہیں جانتے، جوڑنا بھی جانتے ہیں۔ تو اپنی اولاد کو جب حضور کے کمالات سے سناؤ گے تو ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا، حضور کی محبت پیدا ہوگی۔ تو یہ 3-4 کام کرنے سے ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا۔ ان کو حضور علیہ السلام کی سیرت سکھاؤ، اپنی اولاد کو حضور کے حسن کے تذکرے سناؤ، اپنی اولاد کو حضور کے فضائل و مناقب سناؤ، اور اپنی اولاد کو کثرت سے حضور پر درود پڑھنا سکھاؤ۔ دوسری بات فرمایا کہ اپنی اولاد کو جو دوسری بات تمہارے ذمے ہے اور تم نے سکھانی ہے، تمہاری مذہبی ذمہ داری ہے، یہ اختیاری نہیں ہے کہ چاہے تو کر لو چاہے نہ کرو، کہا دوسرا کام بھی تمہارے ذمے ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَحُبِّ أَهْلِ بَيْتِهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا پیار بھی تم نے اپنی اولاد کو سکھانا ہے۔ یہ تمہاری ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اولاد کے سینے اہل بیت کے دل سے خالی رہ جائیں اور اہل بیت کا نام آئے اور ان کا دل تڑپے نہ، اور ان کو ٹھنڈ نہ پڑے، ان کو تسکین نہ پہنچے جب اہل بیت کا نام آئے، ان کا ذکر آئے۔ کہا یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نے میرے اہل بیت کا پیار ان کو سکھانا ہے۔ یہ ذمہ داری ہے، تمہارے ذمہ فریضہ ہے، بطور مسلم والد یہ فریضہ تم سے رہ نہ جائے کہ تم اپنی اولاد کو حضور علیہ السلام کا پیار سکھاؤ۔ بلکہ ایک موقع پر ارشاد فرمایا احب اللہ لما یرزقکم من نعمہ، اللہ سے پیار کرو وہ تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَحِبُّونِ لِحُبِّ اللَّهِ، مجھ سے پیار کرو کہ میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں۔ اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت بولے جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ یعنی حضور وہ ہیں جو خدا کے بھی محبوب ہیں۔ اعظم چشتی نے تو یہاں قلم توڑ دیا نا، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ کوئی گلیوں میں آوارہ گھومنے والا